صدر ڈاکٹر عارف الوی اقلیتی برادری کی تقریب سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادری کی تقریب میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ہمیشہ اقلیتوں کو حقوق فراہم کیے گئے۔ آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام فوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس میں ریاست کے ساتھ ساتھ ہر فرد، ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافرت اور فرقہ واریت کو ختم کر کے ہی ایک قوم بنا جا سکتا ہے، ایک ایسی قوم جو کہ مضبوط قوم بن کر عالمی سطح پر ابھر سکے۔ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، چارٹر آف کرسچن مسلم ہارمنی، کوئی 2006 کے اندر، اور اسلام جو ہے وہ تحریر بھی کرتا رہا۔ جو وعدے ہوتے رہے، جو کام ہوئے، وہ تحریر بھی ہوئے، اور میں اس کے اندر ان حقوق کی بات کروں گا جو تاریخ کے اندر مسلمانوں نے اقلیتوں کے ساتھ معاہدات کیے اور حقوق دیے۔ اصل میں یہ جو عصبیتیں انسان پالتا ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بالکل بدل جائے گا تو یہ ہماری کم فہمی اور کم عقلی ہے، کیونکہ اگر قرآن تا قیامت ہے، اگر یہ نصیحتیں تا قیامت ہیں، تو اس کا مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کیا ہے جہاں اس کے اندر اس شیطانی صفات اور ایک جستجو اس بات کی کہ میں بہتر ہو جاؤں، یہ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ لہذا مجھے کوئی ایسی کیفیت اور کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ اچانک انسان فرشتہ بن جائے گا۔ نبیوں کے علاوہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ہر انسان خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جستجو اس کی بچپن سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے درمیان ایک میزان کی کیفیت لے کر لائے، اور یہ سٹرگل اس کی زندگی بھر کی سٹرگل ہے کہ میں اچھا رویہ اختیار کروں، میں اچھے کام کروں۔ تو یہ جو جستجو ہے انسان کی برابری کی اور انصاف کی انسانوں کے درمیان، یہ جاری ہے، جاری رہے گی، اور کامیاب ریاستیں وہ ہیں جو اپنے گھر کے اندر ایک یونٹی پیدا کرتی ہے اس بات سے کہ یہاں انسان سب برابر ہے، قانون کے اعتبار سے برابر ہے، اپارچونٹیز کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو یہ ایک سٹرگل ہے جو جاری رہے گی۔ قوم بنتی ہے اپنی منافرتیں ختم کر کے، قوم بنتی ہے سیکٹیرین منافرتیں ختم کر کے بھی، یہ مذہب کے اندر جو سیکٹس ہوتے ہیں وہ منافرتیں بھی ختم کر کے قوم بنتی ہے، نسل کی بنیاد پر منافرتیں ختم کرتی ہے، برادریوں کی بنیاد پر منافرت ختم کرتی ہے۔ تو قائد اعظم کا جو پیغام تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، وہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ تھا، اور جو قومیں یہ کر لیتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں دنیا میں بھی۔ آخرت کی بات الگ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتی ہیں۔ تو وہ کیا تھا معاہدہ، چارٹر جو تھا، چارٹر یہ تھا کہ تمہارے گرجا محفوظ رہیں گے، تمہارے گرجاؤں کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرے گا۔ اسپرٹ تو موجود ہے نا۔ تو آج جب لوگ کسی جگہ جا کر اتفاقیہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی لا علمی ہے اس بات سے کہ یہ منافرت جا کر کسی مندر کو خراب کریں، کچھ کریں۔ اچھا، یہ انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، پریشانی کا باعث میرے لیے ضرور ہے، مگر جو رسپانس ہے وہ ریاست کی فوراً ہو انصاف کے اعتبار سے، یہ معیار ہے ریاست کا۔ انسیڈنٹس نفرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو، مگر میں کہتا ہوں جس سپیڈ کے ساتھ یہ جو مائنورٹی کمیشن ہے یا حضرات ہیں یا ہمارے منسٹر ہیں اور یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور جو حکومتیں ہیں، جس سپیڈ کے ساتھ اس کے اندر رسپونڈ کریں تو یہ جو آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے اس کو فوراً بجھانے کی طرف جائیں۔ یہ ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی۔ اچھا، اسٹیٹ کی ایک اور رسپانسبلٹی ہے کہ معاشرے کو بھی تیار کریں کہ یہ منافرتیں ختم کرو۔ معاشرے ناکام ہیں دنیا کے، میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں، معاشرے ناکام ہیں دنیا میں۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی قوموں کے اندر منافرت مذہب کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ زبردستی شادیاں مت کرو، فورس میرجز
وہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ زبردستی شادی کرنے کی اسلام کے اندر کوئی اجازت، کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کہیں سے اجازت مل جائے، لہذا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ان کے ہیرارکی کے اندر کوئی گڑبڑ مت کرنا، ڈونٹ ڈسٹرب دا ہیرارکی، کہ جو پادری سسٹم ہے جو بھی ہے وہ یہ چلاتے رہیں، اس کو بھی ڈسٹرب نہیں کرو، ان کی چیزوں کو محفوظ رکھو۔ پھر قائد اعظم نے جو یہ وعدہ کیا 11 اگست کو، یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وعدہ ہے، یہ پیکٹ ہے مائنورٹیز کے ساتھ، یہ پیکٹ ہے، یہ 14 اگست کے بعد کی تقریر نہیں ہے۔ 14 اگست کے بعد کی تقریر ہوتی تو چلو یہ کہا جاتا کہ ریاست بن گئی ہے، اب مسلمانوں سے اور دوسرے مذاہب کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے جو قانون بنتے ہیں۔ یہ پیکٹ ہے، پیکٹ بیفور دا اسٹیٹ واز بورن، کہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی اخلاقیات سے عاری کیفیت پیدا نہ ہو۔ کبھی کبھی پاکستان کے اندر عورتوں کے خلاف آپ نے دیکھا یہ بنیادی اخلاقیات سے عاری کیفیتیں ہیں۔ اس کی ذمہ داری جہاں اسٹیٹ پر ہے پکڑنے کی اور سزا دینے کی، اس سے پہلے معاشرے پر ہے کہ یہ معاشرہ روکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم سالانہ اعتبار سے میں اور آپ یہ سوچ عوام تک لے جانے کی کوشش کرتے رہیں۔ بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے اندر میری ساری اقلیتوں کی یہ برادری شامل ہوگی۔ بغیر قائد اعظم کے کہے ہوئے بات کے یونٹی از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ریلیجن اور پرٹیکولر برادری اور پرٹیکولر ریس، یونٹی آف پاکستانیز، کیونکہ اسی ریاست کو ہم آرگنائز کر سکتے ہیں نا، ہم کسی اور ریاست کو تو کر نہیں سکتے۔ لہذا ساری محنت، انٹلیکچوئل محنت ہم اپنے اوپر کریں۔ انٹلیکچوئل محنت میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا۔ اگر قوم ترقی کرتی ہے نا تو اس میں پیسہ چاہیے، فائنینشیل انسینٹو چاہیے سب، مگر جو ڈسپلن ہے، اتحاد ہے اور تنظیم ہے جو قائد اعظم کا پیغام ہے، تو ڈسپلن میرے مذہب کی بنیاد، اتحاد میرے پاکستان کی اور میرے مذہب کی بنیاد، اور ایمان پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اوپر، اور سب سے زیادہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے قرآن کے اوپر اور اسوہ حسنہ کے اوپر، یہ میری اور آپ سب کی بنیاد۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ یہ موقع مل جاتا ہے آپ کے ساتھ دل کی بات کرنے کا، اور یہ میسج جو ہے پاکستان کا پیغام اور اسلام کا پیغام، اس وقت دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ انصاف کی بنیاد پر اور بین الاقوامی بین المذاہب ہم آہنگی کی جو ضرورت ہے، وہ اسپرٹ انشاءاللہ پاکستان سے بھی جائے۔